دوستوں، کبھی آپ نے غور کیا کہ کچھ لوگ ہماری زندگی میں آتے ہیں اور ایسا ہماری سوچوں، ہمارے جذبات اور یہاں تک کہ ہماری روزمرہ کی عادتوں پر قابض ہو جاتے ہیں۔ ہم ان کے بغیر دن کا آغاز ادھورا محسوس کرتے ہیں، ان کے میسیجز کا بے چینی سے انتظار کرتے ہیں، اور جب وہ تھوڑا سا بھی دور ہو جائیں تو دل میں ایک خلا محسوس ہونے لگتا ہے۔ یہ سب صرف محبت نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے، ایک جذباتی لت، ایموشنل ایڈکشن جو ہمیں اندر سے باندھ لیتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ ہم کسی کی طرف اتنے اسٹرانگلی اٹریکٹ ہو جاتے ہیں؟ کیا یہ ہماری کمزوری ہوتی ہے یا اس شخص کے پاس کوئی خاص سائیکالوجیکل طاقت ہوتی ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے 3 ایسے مائنڈ ٹرکس کی جن کی بنیاد نیورو سائنس پر ہے۔ یہ وہ چالیں ہیں جو آپ کو نہ صرف سمجھائیں گی کہ لوگ آپ کے ساتھ جذباتی طور پر کیوں جڑتے ہیں، بلکہ یہ بھی بتائیں گی کہ کیسے آپ خود شعوری طور پر ان مائنڈ ٹرکس کو استعمال کر سکتے ہیں، عقل مندی سے اور ذمہ داری کے ساتھ۔ ان مائنڈز گیم کا مقصد کسی کو مینپولیٹ کرنا نہیں، بلکہ یہ سکھانا ہے کہ انسانوں کے دماغ اور دل کس طرح ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتے ہیں۔ اگر آپ رشتوں کو بہتر بنانا چاہتے ہیں یا جاننا چاہتے ہیں کہ کسی کو آپ کا دیوانہ بنانے کے پیچھے کیا سائنسی راز ہوتے ہیں، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ چلیے آغاز کرتے ہیں جذباتی لت کے ان 3 ذہنی رازوں کے ساتھ جو انسان کو آپ سے ہمیشہ کے لیے جوڑ سکتے ہیں۔ ٹرک نمبر 1، ڈوپامائن لوپ، انکنسسٹنٹ ریوارڈز۔ کبھی آپ نے کسی ایسے شخص کے ساتھ وقت گزارا ہے جو کبھی آپ سے بہت زیادہ محبت جتاتا ہے تو کبھی بالکل خاموش ہو جاتا ہے، کبھی آپ کو فوراً جواب دیتا ہے اور کبھی آپ کا پیغام دیکھ کر بھی اگنور کر دیتا ہے، کبھی وہ آپ کی تعریفوں کے پل باندھتا ہے اور پھر کچھ دن کے لیے مکمل غائب ہو جاتا ہے۔ اگر ہاں تو آپ نے خود پر ڈوپامائن لوپ کا اثر محسوس کیا ہے، ایک سائیکالوجیکل فینامنا جو نیورو سائنس کی دنیا میں بڑی گہرائی سے سمجھا جاتا ہے۔ ڈوپامائن دماغ کا وہ کیمیکل ہے جو خوشی، امید اور ریوارڈ سے جڑا ہوتا ہے۔ جب ہمیں کسی سے کوئی اچانک اور غیر متوقع اٹینشن ملتی ہے، جیسے کہ ایک اچانک میسج، ایک خاص تعریف یا غیر متوقع طور پر ان کا نرم رویہ، تو ہمارا دماغ ڈوپامائن ریلیز کرتا ہے جو ہمیں خوشی اور جوش کا احساس دیتا ہے۔ اب ذرا سوچئے، جب یہی اٹینشن کبھی کبھار ملے، نہ مسلسل نہ مکمل، تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارا دماغ اینٹیسپیشن میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہم سوچنے لگتے ہیں کب وہ دوبارہ ریپلائی کرے گا، کب وہ پھر سے میری تعریف کرے گا، کب وہ وہی وائب دوبارہ لائے گا۔ یہی ہے انکنسسٹنٹ ریوارڈز کا سائیکالوجیکل لوپ۔ یہ وہی تکنیک ہے جو دنیا کے بڑے بڑے کسینوز استعمال کرتے ہیں۔ وہاں سلاٹ مشینز پر بیٹھے ہوئے لوگ صرف اس وجہ سے ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ کبھی جیتتے ہیں کبھی ہارتے ہیں، لیکن دماغ کو ہر بار امید رہتی ہے کہ شاید اگلی بار جیت ہو جائے۔ یہی معاملہ انسانی رشتوں میں ہوتا ہے۔ جب ایک شخص کبھی اٹینشن دیتا ہے اور کبھی ود ڈرا کر لیتا ہے، یہ ہائی لو سائیکل دماغ کو اتنا بزی رکھتا ہے کہ ہم خود بھی محسوس نہیں کرتے کہ کب ہم ایموشنلی ڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں۔ اب اگر آپ یہ تکنیک خود استعمال کریں، مطلب کبھی ریپلائی فوراً دیں، کبھی تھوڑا ڈیلے کریں، کبھی باتوں میں جذبات جھلکائیں اور پھر اگلے دن نارمل ہو جائیں، تو سامنے والا شخص ایموشنلی کنفیوز ہونے لگتا ہے۔ اور یاد رکھیں، دماغ کسی چیز سے اتنا متاثر نہیں ہوتا جتنا وہ مسٹری اور انسرٹینٹی سے ہوتا ہے۔ جب وہ شخص پریڈکٹ نہیں کر پاتا کہ آپ کا اگلا قدم کیا ہوگا تو وہ بار بار آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، صرف کیوریوسٹی کو سیٹیفائی کرنے کے لیے۔ یہی ہے وہ ڈوپامائن لوپ جو کسی کو بھی آپ کا عادی بنا سکتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے، یہ ٹرک بہت طاقتور ہے، مگر آپ اسے حد سے زیادہ استعمال کریں گے تو سامنے والے کے دماغ میں صرف خوشی نہیں بلکہ انزائٹی اور انسیکیورٹی بھی پیدا ہونے لگے گی۔ ایسا رشتہ جہاں ایک فریق ہمیشہ گیس کر رہا ہو کہ دوسرا کیا چاہتا ہے، وہ زیادہ دیر صحت مند نہیں رہتا۔ لہذا اگر آپ اس ٹیکنیک کو استعمال کرتے ہیں تو شعوری طور پر کریں۔ ایک وقت کے بعد اس لوپ کو ختم کر کے ایموشنل کلیئرٹی دینا بھی ضروری ہوتا ہے تاکہ سامنے والا آپ سے ایموشنلی اٹیچ تو ہو مگر سٹریس میں مبتلا نہ ہو۔ یہ مائنڈ ٹرک خاص طور پر تب کام کرتی ہے جب آپ کسی کو اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ وہ آپ میں ڈیپلی انویسٹڈ ہو۔ ہر ایڈکشن کی طرح ایموشنلی ایڈکشن بھی توازن مانگتی ہے۔ تو اگلی بار جب آپ کسی سے بات کریں تو اس ڈوپامائن سائیکل کو ذہن میں رکھیں، کبھی ڈسٹنس کبھی کلوزنس، کبھی جذبات کبھی مسٹری، اور دیکھیے گا کیسے وہ شخص آہستہ آہستہ اور پھر مکمل طور پر آپ کا عادی بن جائے گا۔ ٹرک نمبر 2، mirror neurons activation, make them feel understood۔
کیا آپ جانتے ہیں کہ صرف کسی کی بات سن لینا کافی نہیں ہوتا؟ اصل فرق تب پڑتا ہے جب کوئی محسوس کرے کہ تم واقعہ مجھے سمجھتے ہو۔ یہ جادوئی کیفیت ممکن ہوتی ہے ہمارے دماغ کے اندر چھپے ایک خاص نیورل میکنزم کے ذریعے، جسے کہتے ہیں مرر نیورونز۔ مرر نیورونز وہ دماغی خلیے ہوتے ہیں جو ہمیں دوسروں کے جذبات، درد، خوشی یا پریشانی کو سمجھنے اور محسوس کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ جب ہم کسی کو روتا ہوا دیکھتے ہیں اور خود بھی اداس ہو جاتے ہیں، یا کسی کو ہنستے ہوئے دیکھ کر ہمارے لبوں پر بھی مسکراہٹ آ جاتی ہے، تو یہ انہی مرر نیورونز کی بدولت ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان نیورونز کا ایڈکشن سے کیا تعلق ہے؟ تو جواب ہے بہت گہرا تعلق۔ جب آپ کسی سے بات کر رہے ہوں اور آپ اس کی بات کو نہ صرف سنیں بلکہ محسوس بھی کریں، تو اس کا دماغ خاص طور پر اس کے مرر نیورونز ایک مخصوص طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں۔ وہ آپ کو صرف ایک انسان کے طور پر نہیں بلکہ ایک ایسے شخص کے طور پر دیکھنے لگتے ہیں جس کے ساتھ میں خود کو دیکھتا ہوں، یعنی یو ریفلیکٹ می، یو گیٹ می، یو انڈرسٹینڈ ہاؤ آئی فیل۔ جب یہ احساس بار بار پیدا ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ شخص آپ میں ایموشنلی کمفرٹ لینے لگتا ہے۔ اور یاد رکھیں، کمفرٹ از دا فرسٹ اسٹیپ ٹو ایموشنل ایڈکشن، کیونکہ دنیا میں ہر انسان ایک چیز ڈھونڈ رہا ہے، سمجھے جانے کا احساس۔ ایسے وقت میں اگر آپ اس شخص کی آنکھوں میں دیکھ کر اس کے لہجے اور الفاظ سے جھلکتے جذبات کو آبزرو کر کے ویسا ہی رد عمل دیتے ہیں جیسا وہ خود محسوس کر رہا ہے، تو اس کا دماغ آپ کے لیے ٹرسٹ کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ یہ تکنیک بہت آسان ہے مگر اس کا اثر دیر پا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر فرض کریں کوئی شخص آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اس کے بچپن میں اس کے والدین نے اس کی بات نہیں سنی اور وہ ہمیشہ تنہائی محسوس کرتا رہا ہے۔ اب اگر آپ صرف او ریئلی کہہ کر بات بدل دیتے ہیں تو اس کا دماغ ڈیفنسو ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ اپنی آنکھوں، چہرے کے تبصرات اور لہجے سے یہ دکھائیں کہ آپ اس کی تکلیف کو محسوس کر رہے ہیں اور کچھ ایسا کہیں جیسے یہ بہت تکلیف دے رہا ہوگا، میں امیجن بھی نہیں کر سکتا کہ آپ کی وہ تنہائی کیسی رہی ہوگی، تو آپ کے الفاظ اس کے اندر چھپی محرومی کو تھپکی دیتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب ایموشنل بانڈنگ شروع ہوتی ہے۔ اور نیورو سائنس کے مطابق جب کسی کا دماغ یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ انسان مجھے محسوس کر سکتا ہے تو وہ آپ کو اپنے ایموشنل سیف زون میں لے آتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ایڈکشن جنم لیتی ہے، مگر یہ ایڈکشن جذباتی ہے، ذہنی ہے اور مکمل طور پر غیر محسوس طریقے سے بڑھتی ہے۔ ایک سادہ سائیکالوجی ٹپ ہے کہ لوگ ان سے جڑتے ہیں جو انہیں سمجھتے ہیں، نہ کہ ان سے جو صرف مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ بات کرتے وقت بس یہ چاہتے ہیں کہ کوئی انہیں جج کیے بغیر سنے، ان کے الفاظ کے پیچھے چھپے جذبات کو دیکھے اور تھوڑا سا ساتھ دے۔ جب آپ یہ آرٹ سیکھ لیتے ہیں، یعنی مرر نیورونز کو ایکٹیویٹ کرنے کا، تو آپ کسی کے دل کے اندر جگہ بنا سکتے ہیں بغیر زیادہ محنت کیے۔ یاد رکھیں، انڈرسٹینڈنگ سم ون ایموشنلی از مور پاورفل دین امپریسنگ them لاجیکلی۔ تو اگلی بار جب کوئی آپ کے سامنے ہو، صرف سنیں مت، محسوس کریں اور دیکھیں کیسے وہ آہستہ آہستہ آپ کی موجودگی کو ایک کمفرٹ زون سمجھنے لگے گا اور پھر آپ کا عادی بن جائے گا۔ ٹرک نمبر 3، ایموشنلی اسکرسٹی۔ بی دیئر سیف پلیس بٹ ناٹ آلویز۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ کچھ لوگ جب ہوتے ہیں تو دل کو سکون ملتا ہے اور جب وہ چند دن کے لیے غائب ہو جائیں تو دل بے چین ہو جاتا ہے؟ یہ کیفیت کسی رشتے کی خوبصورتی بھی ہو سکتی ہے اور ایک انتہائی طاقتور نفسیاتی تکنیک بھی، جسے ایموشنل اسکیرسٹی کہا جاتا ہے۔ یہ تکنیک اس وقت کام کرتی ہے جب آپ کسی انسان کو ایموشنل کمفرٹ اور مینٹل پیس دیں مگر ہمیشہ ان کے ارد گرد نہ رہیں، یعنی آپ ان کے لیے ایک سیف ایموشنل سپیس بن جائیں مگر ایور پریزنٹ نہ ہوں۔ جب کسی شخص کو یہ محسوس ہونے لگے تم ہی وہ انسان ہو جس سے بات کر کے میں پرسکون ہو جاتا ہوں، مگر ساتھ ساتھ اسے یہ بھی لگے کہ تم ہر وقت دستیاب نہیں ہو، تو اس کے دماغ میں ایک کریونگ سائیکل شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کریونگ آپ کی موجودگی کی، آپ کی باتوں کی اور آپ کی اٹینشن کی آہستہ آہستہ ایموشنل ایڈکشن میں بدل جاتی ہے۔ ہمارے دماغ میں ایک سٹرکچر ہوتا ہے، نیوکلیس اکمبینس، جو ریوارڈ اینٹیسپیشن کو ہینڈل کرتا ہے۔ جب دماغ کو کسی چیز کی امید ہوتی ہے مگر وہ فوری نہ ملے تو یہ حصہ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ یہ اینٹیسپیشن، یہ خواہش اصل میں ڈوپامین ریلیز کرتی ہے جو ہمیں زیادہ اسٹرانگلی اٹریکٹ کرتی ہے کسی شے کی طرف۔ جب آپ کسی کو ایموشنلی سیفٹی دیں اور پھر کبھی کبھار خود کو تھوڑا سا ڈسٹنٹ کر لیں تو ان کے دماغ میں ڈوپامین سپائک ہوتا ہے۔ دماغ کو لگتا ہے کہ یہ کمفرٹ جس کی مجھے ضرورت ہے لیکن یہ ہر وقت نہیں ملتا۔ یہی ایموشنل اسکارسٹی ہے۔
اور یہ ایک پاورفل سائیکالوجیکل میگنیٹ کی طرح کام کرتی ہے۔ سوچیں آپ کسی شخص کو ہمیشہ ایموشنلی سپورٹ کر رہے ہیں، وہ آپ سے بات کرتا ہے، اپنے دکھ سناتا ہے، آپ اسے سنبھالتے ہیں۔ اب اگر آپ روزانہ ہر وقت ہر کال یا میسج پر فوراً رپلائی کریں تو ایک وقت کے بعد آپ کی موجودگی روٹین بن جائے گی۔ مگر اگر آپ کچھ دن ایکسٹرا کیئرنگ ہو اور پھر ایک دن بس مصروف ہو جائیں یا تھوڑا سا کم رپلائی کریں تو وہ پرسن سوچنے لگتا ہے کیا سب ٹھیک ہے، وہ آج اتنے پریزنٹ کیوں نہیں، مجھے ان سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی وہ انر پل ہے جو ایڈکشن کو جنم دیتا ہے۔ یہ تکنیک کام تب بھی کرتی ہے جب آپ پہلے ایموشنل کنیکشن بنا چکے ہوں۔ اگر آپ نے کبھی ان کے جذبات کو ٹچ ہی نہیں کیا، کمفرٹ ہی نہیں دیا، تو آپ کے ڈسٹنس بھی افیکٹ نہیں دے گی۔ یعنی پہلے آپ کسی کے لیے ایک سینکچری بنے، ایک ایسا شخص جو اسے بغیر جج کیے سمجھے، سپورٹ کرے اور سنبھالے، اور پھر آہستہ آہستہ اویلیبلٹی میں تھوڑا سا فرق لائیں۔ یاد رکھیں یہ کوئی کھیل نہیں ہے، یہ ایک توازن ہے ایموشنل کلوزنس اور سائیکالوجی مسٹری کے درمیان۔ جب ایک انسان آپ کے ساتھ ایموشنلی سیف محسوس کرتا ہے تو وہ اپنے مائنڈ میں آپ کے ساتھ کمفرٹ کو ایسوسیٹ کر لیتا ہے، اور جب وہ کمفرٹ کبھی دستیاب نہ ہو تو برین اس کمفرٹ کی تلاش میں آپ کو بار بار ریکال کرتا ہے۔ یہ کریونگ ایموشنل بھی ہوتی ہے اور نیورولوجیکل بھی۔ بالکل ویسے ہی کسی کو اپنی فیوریٹ چیز وقت پر نہ ملے تو وہ اس کی یاد، اس کی خواہش اور اس کی ضرورت میں بڑھوتری محسوس کرتا ہے۔ دنیا میں ہر کوئی کسی ایسے انسان کی تلاش میں ہے جو مجھے سمجھے، سنبھالے، مگر تھوڑا سا خاص رہے۔ اگر آپ کسی کے لیے وہ خاص کمفرٹ بن جاتے ہیں اور پھر تھوڑا سا مسٹیریس، تھوڑا سا آؤٹ آف ٹچ، آؤٹ آف ریچ، تو آپ صرف ان کے لیے اہم نہیں بلکہ ایڈکٹیو بن جاتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں ایموشنل اسکیرسٹی اپنا اثر دکھاتی ہے اور انسان آہستہ آہستہ آپ کے بغیر کمپلیٹ محسوس نہیں کرتا۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم انسان صرف جسمانی طور پر ہی نہیں بلکہ جذباتی طور پر بھی ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں؟ کبھی کسی کی تھوڑی سی توجہ دل کو چھو جاتی ہے، کبھی کسی کی غیر موجودگی ہمیں بے چین کر دیتی ہے، اور کبھی کوئی انسان بنا کچھ کہے دل کے سب زخموں پر مرہم رکھ دیتا ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ نیورو سائنس اور نفسیات کے وہ راز ہیں جنہیں اگر سمجھ لیا جائے تو رشتوں میں جادو جگایا جا سکتا ہے۔ آج آپ نے سیکھا ہے کہ کیسے مرر نیورونز، ڈوپامین لوپ اور ایموشنل اسکارسٹی جیسی تکنیکیں انسانوں کے جذبات کو کیسے متاثر کرتی ہیں۔ یہ مائنڈ ٹرکس اگر شعور اور نیت کے ساتھ استعمال کی جائیں تو آپ کسی کی زندگی کا وہ خاص انسان بن سکتے ہیں جسے وہ کبھی کھونا نہیں چاہے گا۔ لیکن یاد رکھیں، طاقت ہمیشہ ذمہ داری کے ساتھ آتی ہے۔ کسی کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کے لیے نہیں بلکہ ان کی قدر کرنے کے لیے سیکھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رشتے گہرے ہوں، لوگ آپ کو یاد کریں، آپ کی موجودگی ان کے لیے کمفرٹ بن جائے، تو ان مائنڈ ہیکس کو صرف تکنیک نہ سمجھیں بلکہ دل سے اپنائیں۔ اب آپ کی باری ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، کیونکہ آپ کا ایک لائک ہمیں اور علم پھیلانے کا حوصلہ دیتا ہے۔ نیچے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو ان تینوں مائنڈ ٹرکس میں سے سب سے زیادہ دلچسپ کون سی لگی ہے، اور کیا آپ نے کبھی کسی شخص کے ساتھ ایسا ایموشنلی ایڈکٹیو تعلق محسوس کیا ہے؟ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو وارث کی بات کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں ہم رشتوں، نفسیات اور انسانوں کی اصل فطرت کے وہ راز شیئر کرتے ہیں جو آپ کو زندگی میں ایک نیا شعور دے سکتے ہیں۔ بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ اگلی ویڈیو کی گھنٹی سیدھی آپ کے دل تک پہنچے۔ یاد رکھیں، لوگ ہمیشہ انہیں یاد رکھتے ہیں جو انہیں محسوس کرتے ہیں، صرف سمجھاتے نہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور نفسیاتی راز کے ساتھ۔ تب تک اپنے رشتوں میں گہرائی لائیں اور اپنے وجود کو ایک طاقتور جذبہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔